نبی علیہ السلام کو جنت میں جو محل ملے گا اس کا نام بیت الحمد ہوگا۔ اب جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں جا کر وہ اللہ کی حمد بیان کریں گے، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور جو فرشتے عرش کے گرد طواف کرتے ہیں نا، حافین من حول العرش، وہ بھی اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں، وقیل الحمد للہ رب العالمین، وہ بھی الحمد للہ رب العالمین پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اللہ کی تعریف خوب کرنی چاہیے جتنی ہم کر سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک بڑے کاروباری بندے آئے، بڑے نامی گرامی، تو میں نے ان سے ایسے ہی پوچھ لیا سنائیں کام کیسا ہے؟ کہنے لگا جی گزارا ہے۔ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اس کا کام اتنا اچھا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے علاوہ 40 اور گھروں کی کفالت اپنے ذمے لے لیتا تو وہ کر سکتا تھا، اتنا اللہ نے اس کو واضح جو ہے نا رزق دیا تھا۔ تو جب میں نے پوچھا تو کہتا ہے کہ جی بس گزارا ہے۔ میں نے کہا جی میرا دل چاہتا ہے میں جوتا اٹھاؤں اور 2-4 آپ کے سر میں لگاؤں، تو وہ تو توقع ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی مجھے ایسی بات کرتا ہے۔ کہتا ہے پیر صاحب کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کہ بھئی اللہ نے تمہیں اتنا دیا، اب بجائے اس کے کہ تم اللہ کی تعریف کرتے، منہ بنا کے کہتے ہو کہ گزارا ہے۔ ایسے بندے کے منہ پہ 2 تھپڑ نہ لگائے کوئی۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ ہاں آپ نے مجھے احساس دلا دیا، اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے تھی، مجھے کہنا چاہیے تھا میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے، میں اللہ کا کبھی شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرحبا جان جا ہم راز کر دی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے میں بہت کنجوسی کرتے ہیں، ہمیں چاہیے دل کھول کے تعریف کیا کریں۔ جب اللہ کا نام آئے تو بس چھڑ جایا کریں، جی اللہ پہ قربان جاؤں، میرے مالک نے تو مجھے صحت دی، عزت دی، دل کا سکون دیا، مجھے خوشیاں دی، مجھے میرے مالک نے میری اولاد کی خوشیاں دکھائیں، کاروبار کی خوشیاں دکھائیں، میں تو اللہ پہ قربان جاؤں، اس کی نعمتوں کا میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی تعریف کھل کے کریں گے تو اللہ کو پسند آئے گی یہ بات۔